یہ جو ڈیٹیں لگ رہی ہیں ان میں کچھ تو ہوتا ہی نالائق ہے نا, ان کو تو نکاح کا شوق ہی نہیں ہے, وہ تو ڈیٹوں پہ ہی سیٹ ہو گئے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی سیٹنگ کس پہ ہو گئی ہے, وہ ڈیٹوں پہ سیٹ ہو گئے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ کو یہ شبہ ہے کہ آپ کی بیٹی, آپ کی بہن کہیں کسی کو لائک کرتی ہے, تو اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو کیا کرو, آپ اس رشتے کو توڑو. اسلام کہتے ہیں اس کو کس میں بدلو, حلال میں. ایسے لوگ بھی ہمارے علم میں ہیں. اس کے بعد آپ اس کو دھمکی دے سکتے ہیں کہ بھئی ہم نکاح کر کے بھیجنا چاہتے ہیں, آپ عزت سے آؤ, بات کرو. اگر نکاح پہ ایگری نہیں ہو تو اب دوبارہ دروازے پہ نظر آئے تو بھی قتل کی اجازت, پھر قتل کی اجازت, قتل پھر بھی نہیں بنتا. چترول لگاؤ اس کو, آپ پکڑو اس کو. قتل کے کچھ اپنے اصول ہیں. جب تک اسلام نے بتایا ہے نا کن صورتوں میں قتل جائز ہے, کن صورتوں میں قتل حرام ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب محاصرہ کیا باغیوں نے, خوارج نے, قتل کرنے کے لیے, تو حضرت عثمان نے بتایا کہ نبی نے ہمیں صرف 4 صورتوں میں قتل کی اجازت دی ہے, اس کے علاوہ کسی مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں ہے. تو یہ پیدر پہ نا کئی واقعات سامنے آئے ہیں ایک ہی ہفتے کے اندر. دیکھو جتنا آسان بنا سکتے ہو اللہ کا واسطہ نکاح کو اتنا آسان بناؤ. جتنا جہاں نکاح پہ پابندیاں لگیں تو یہ واقعات کم نہیں ہوں گے بلکہ اور زیادہ بڑھیں گے. اور آپ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ ہم لڑکا لڑکی کو قتل کر کے ان واقعات کو کم کر دیں گے. نا 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 نا. مرد اور عورت کی طرف جو اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے وہ اتنی شدید رکھی ہے کہ اگر یہ واقعات زیادہ ہوئے تو اس سے بغاوت بڑھے گی, بغاوت کم نہیں ہوگی. یہ ایسے جیسے بھوکوں سے روٹی چھیننا شروع کر دو. آپ مجھے بتاؤ, ایک آدمی سے روٹی چھینو آپ اور بولو کھائے گا تو جان سے مار دوں گا, میں تجھے قتل کر دوں گا, تو آپ کا کیا خیال ہے, وہ رک جائے گا؟ تو بھوک تو تڑپاتی رہے گی, اس کو مسلسل تڑپائے گی. وہ اپنی جان کو داؤ پہ لگا کے روٹی کے پیچھے بھاگے گا. وہ جان کو داؤ پہ لگا کے بھاگے گا. اپنی غیرت کو ایک حد میں لانے کی ضرورت ہے. جی تو اس غیرت کو بھی میرے بھائی ایک حد میں لانے کی ضرورت ہے. تو غیرت کے نام پہ اس طرح سے قتل کرنا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بے غیرتی کی اجازت دے دیں آپ معاشرے کو. آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ کی اولاد نے یہ کام کیا تو تھپڑ لگائیں اس کو, آپ چترول لگائیں آپ اس کو, جو آپ کے ماتحت ہیں, ان کی تربیت کے لیے, ٹریننگ کے لیے. آپ نے کیا کر دیا, آپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہیں, کمارے بیٹے کو, خدا نہ خواستہ کسی برائی میں آپ نے پکڑ کے اس کی گردن اڑا دی یا اس کی گولی سے اس کی بھیجا باہر نکال دیا. اب لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں بھائی تو نے اپنے بیٹے کو کیوں قتل کیا؟ آپ نے کہا یہ زنا کر رہا تھا. تو علماء کہیں گے نا اس نے زنا کر کے جرم کیا, تم نے انسانی جان کو قتل کر کے اس سے بڑا جرم کیا, کیونکہ قتل تو زنا سے بھی بڑھ کر ہے. قتل کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ, جو کسی مسلمان کو جان کر قتل کرے گا اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے. اس پر اللہ کا غضب ہوگا, اس پر اللہ کی لعنت ہوگی اور ہمیشہ اس جہنم میں جلتا رہے گا. وہ اتنا بڑا جرم. تو یاد رکھو جو باپ اپنی بیٹی کو غیرت کے نام پہ نکاح کی وجہ سے قتل کرے گا کہ میری مرضی کے بغیر اس نے شادی کیوں کی, اس قتل پہ باپ کے لیے وہی سزا ہے جو سزا اللہ نے عام قاتلوں کے لیے رکھی ہے, بلکہ باپ کو سزا دگنی ملے گی, اس لیے کہ باپ بیٹی کا محافظ ہوتا ہے, بیٹی کا قاتل نہیں ہوتا. بھائی بہنوں کے محافظ ہوتے ہیں, بیٹی بہنوں کے قاتل نہیں ہوتے. تو آپ اپنی عورتوں کو گھر کی 4 دیواری دو, بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کا انتظام خود کرو, اور اس نکاح میں ان کی مرضی کے خلاف مت چلو. اگر آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو گے انشاءاللہ لڑکیوں کے گھروں سے بھاگنے کی اور کورٹ میرج کی نوبت نہیں آئے گی. لڑکی 25 سال کی ہو گئی, 30 سال کی ہو گئی, باپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا یا باپ غلط جگہ شادی کر رہا ہے, وہ اپنے خاندان کو اس نے مسلط کیا ہوا ہے, وہ پیسوں کی لالچ ہے اس میں, تو پھر میرے بھائی لڑکیاں گھروں سے بھاگیں گی. اس کے لیے آپ کو مینٹلی پہلے سے تیار ہونا چاہیے. ابھی میری باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی, لیکن اللہ نہ کرے آپ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرو گے, ایسے واقعات ہوں گے. ہم نہیں چاہتے کہ ایسے واقعات ہوں, لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, یہ ہوں گے واقعات.
اور ان کا حل پھر یہ نہیں ہے کہ دونوں کو گولی سے اڑا دو، پھر یہ حل کہ توبہ استغفار کرو کہ اللہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کس کی غلطی سے ہوا ہے؟ یہ میری غلطی سے ہوا ہے، میں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تھی۔ آپ نے بیٹی کو یہ حق ہی نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی آپ کے سامنے بیان کر سکتی ہے، گھٹن کا ماحول دیا ہے آپ نے اس کو، وہ بتا باپ سے کہتے ہوئے شرماتی ہے، ماں سے کہہ دے، آپ نے یہ ماحول ہی نہیں دیا اس کو۔ ایک طرف ہمارے ہاں بے غیرتی ایسی ہے کہ لڑکیاں ڈیٹے مار رہی ہیں، لڑکیاں لڑکوں سے موبائل پہ گھنٹوں گھنٹوں بات کر رہی ہیں، یونیورسٹی میں جوان پروفیسر ان کو پڑھا رہے ہیں، اے بھائی اس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب قابل قبول ہے۔ دوسری طرف غیرت یہاں ہے کہ لڑکی نے اگر کہہ دیا کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے، باپ کا میٹر ایک دم شارٹ۔ تو یہ وہی ہے بے اعتدالی جو عربوں میں تھی۔ عرب اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے تاکہ کسی کو داماد بنانا نہ پڑے۔ بتاؤ عرب اس پہ غیرت کا لیبل لگاتے تھے، لیکن کیا یہ بے غیرتی نہیں ہے؟ اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھ سے زمین میں دفن کر رہے ہو۔ تو ہمارے ہاں بھی معاشرے میں یہی چیز پھیل رہی ہے، تو یہ بہت ہو رہا ہے، شک کی بیش پہ مار دیا۔ ہم آپ کو بے غیرتی کی ترغیب ہرگز نہیں دے رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حلال کو اتنا آسان بنا دو کہ حرام کی نوبت بولو نہ آئے۔ تو بھائی اعتدال میں لانے کی کوشش کرو۔ یہ جو کورٹ میرج، دیکھو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، لڑکی کو یہ اجازت نہیں ہے، اسلام میں پسندیدہ کام نہیں ہے کہ وہ باپ یا بھائیوں کی مرضی کے بغیر نکاح کرے، کیونکہ ان کا تجربہ، ان کی غیرت وہ زیادہ ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ کون 2 نمبر ہے کون 1 نمبر ہے۔ لیکن اسلام نے اس کا بھی حکم دیا ہے کہ باپ اور بھائی اپنی بہن یا بیٹی پر اپنی مرضی مسلط نہ کریں۔ تو یہ جو اس طرح کے کیسز ہو رہے ہیں کورٹ میرج کے بعد، آپ کو قتل کرنے کی قطعاً اجازت بولو نہیں ہے، اس میں آپ قیامت کے دن الٹے لٹکے ہوئے ہوگے، جہنم کی آگ میں ہوگے، اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ اللہ آپ کو غیرت کے ایوارڈ نہیں دے گا کہ ماشاءاللہ بڑا غیرت کا کام کیا تو نے، تیری بیٹی نے شادی کی اور تو نے اس کو جان سے مار کے اپنے خاندان کی ناک اونچی کر دی۔ اس پہ آپ کو قیامت کے دن کوئی ایوارڈ ملنے والا نہیں ہے۔ حلال حرام میں فرق کرو، اس نے نکاح کیا ہے، ٹھیک ہے طریقہ غلط تھا اس کا، لیکن اس غلط پہ مجبور کس نے کیا ہے؟ اس غلط پہ مجبور آپ نے کیا ہے۔ اور میں کہتا ہوں اس زمانے میں اللہ، میں نہیں ترغیب دے رہا کہ بھاگ کے نکاح کریں، لیکن اگر کوئی نکاح کر رہا ہے خدا کی قسم اس کے پاؤں دھو کے پیو۔ ہمارے ہاں بہت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اس کو روکو۔ میں کہتا ہوں اگر آپ معاشرے میں چل کے دیکھو تو آپ کو لگے گا یہ مبارک لوگ ہیں، کیونکہ زنا اتنا زیادہ معاشرے میں ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں گھر سے بھاگ کے نکاح کرنے والی اس لڑکی سے کروڑہا گنا بہتر ہے جو اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ڈیٹیں مار رہی ہے اور زنا کر رہی ہے، کروڑہا گنا بہتر ہے۔ آپ معاشرے کو کمپیئر بھی تو کرو، کس زمانے میں آپ جی رہے ہو، کس زمانے میں آپ زندہ ہو۔ برائی کا تذکرہ کرنا بھی برائی ہے۔ میرے سامنے جو یونیورسٹیوں کے حالات ہیں، پروفیسروں کے لڑکیوں سے چکر، لڑکیوں کے بوائے فرینڈوں سے چکر، یہ چکر اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں، جو جتنے غیرت مند لوگ بیٹھے ہیں وہ شکر ادا کریں گے ہماری بیٹی نے بھاگ کے الحمدللہ شادی کی ہے، کسی سے چکر نہیں چلایا، اس پہ شکر ادا کریں گے۔ اس ماحول کو دیکھو آپ، ایک جگہ آپ کسی علاقے میں گئے، سارے ہیروئن پی رہے ہیں، آپ کا بچہ بھی اسی علاقے میں رہتا ہے، سارے کیا کر رہے ہیں؟ ہیروئن پی رہے ہیں، ہڈیوں کے ڈھانچے نکل گئے، کچھ شراب پی رہے ہیں، کچھ ہیروئن پی رہے ہیں، سارے چورو چکے۔ آپ کو فکر ہوگی نا کہ میرا بچہ بھی یقیناً یہاں رہ رہا ہے 1 سال سے، وہ بھی کیا ہیروئن چی بن چکا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کو تو فکر ہوگی، آپ کو یقین ہو گیا بھائی میرا بچہ بھی گیا کام سے، میں نے تو کس علاقے میں اپنے بچے کو گھر دے دیا بنا کے۔ آپ گئے، آپ نے دیکھا آپ کا بچہ ہٹا کٹا ہے، سگریٹ پی رہا ہے وہ بیٹھ کے۔ آپ سگریٹ کو چیک کرو گے، یار اندر کچھ ہے تو نہیں، اس کی چرس تو نہیں بھری، ادھر سے چیک کیا ادھر سے چیک کیا۔ اب بچے سے آپ یہ نہیں پوچھو گے تو سگریٹ کیوں پی رہا ہے، آپ بچے سے پوچھو گے بیٹا سٹے مٹے تو نہیں لگاتا، بیٹا کہے گا نہیں ابا، آپ گلے لگاؤ گے، آپ میرا کتنا پیارا بچہ ہے، الحمدللہ ہیروئن چیوں میں رہ کے بھی ہیروئن نہیں پیتا۔ وہ باپ یہ حرکت کرے گا جس کو کلچر کا پتا ہے کہ یہ ہیروئنچیوں کا کلچر ہے، اس میں سگریٹ پینے والے کو اپریشیٹ کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ رائے چلے گئے، آپ نے اپنے بچے کو 1 سال کے لیے رائے میں مقیم بنا دیا،
بزرگوں کے ساتھ. سارے آب زمزم پی رہے ہیں, مدینہ کی کھجوریں کھا رہے ہیں, تہجد چل رہی ہے, اللہ اللہ ہو رہا ہے, اشراق. ریونڈ میں تو یہی ماحول ہے نا, گھنٹوں گھنٹوں دعائیں ہو رہی ہیں. آپ گئے, آپ کا خیال تھا آپ کا بچہ بھی کوئی بہت بڑا بزرگ اب تک بن چکا ہوگا, 1 سال سے بزرگوں کے ساتھ. آپ کا خیال تھا میں جب جاؤں گا تو دعائیں مانگ رہا ہوگا, آنسو نکل رہے ہوں گے, یا سجدے میں سر ہوگا, یا اللہ رسول کی باتیں کر رہا ہوگا, 6 نمبر بیان کر رہا ہوگا, یا تشکیل میں ہوگا, یا تشکیل کرا رہا ہوگا, چہرے پہ نور ہوگا, داڑھی ہوگی, نہا دھو کے آیا ہوگا, خوشبو لگی ہوئی ہوگی, کیونکہ ماحول ایسا ہے. آپ گئے تو کیا پی رہا ہے, ادھر بیٹھا ہوا ہے سگریٹ پی رہا ہے, صرف سگریٹ. آپ کے تو پاؤں سے زمین نکل جائے گی, یار کس ماحول میں نے بچے کو بھیجا تھا. اور یہ کمبخت, ریونڈ میں تو کوئی بزرگ میں نے نہیں دیکھے سگریٹ پیتے ہیں. نکل جائے گی کس کلچر میں نے بچے کو بھیجا یار, اور کیا کر رہا ہے کمبخت, سگریٹ پی رہا ہے. تو بھائی آپ کی بچی اللہ نہ کرے بار بار, کہ ایسا نہ ہو بچیوں کو اس سے ترغیب مل رہی ہو کہ مفتی صاحب نے کہا چلو ہم بھی نکلیں پھر, ٹھیک ہے نا. اگر خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے, لیکن وہ شادی کرتی ہے جا کے, زنا نہیں کر رہی, تو آپ یہ سمجھو کہ ہیروئنچیوں کے محلے میں آپ کی بچی رہتی ہے اور صرف سٹا لگا کے واپس آ جاتی ہے. شکر کرو, اس کو گلے لگاؤ, بیٹا تو نے نکاح کیا ہے, اور اس کو آپ کو جو عزت کا جنازہ نکلے گا نا, اس کا طریقہ ہے, اس کا طریقہ یہ, کورٹ میرج اس نے کر لی ہے, آپ اس کو بلاؤ, بولو بھائی ابھی یہ بات پھیلی نہیں ہے, لڑکے کو بلاؤ, ہم پبلک کو جمع کر کے دوبارہ نکاح پڑھا دیتے ہیں. لوگوں کو کیا ضرورت, لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے پبلک کے سامنے ایک فیک نکاح دوبارہ کر لو, تو کیا جا رہا ہے. ہم نے تو کرائے اس طرح نکاح, بھگایا نہیں ہے لڑکیوں کو گھروں سے, لیکن جو بھاگ گئی, باپ آیا, بھائی عزت کا جنازہ نکل گیا, لڑکی نے کورٹ میرج کر لی ہے, میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں, لڑکا لڑکی کو بلاؤ, دھوم دھام سے ایک اور نکاح کر دو دنیا کے سامنے, تمیز سے رخصت کر دو. جو کام پہلے کرنا چاہیے تھا, غلطی ہو گئی, اب دوبارہ کر دو. ایک دفعہ آپ کی غلطی, آپ نے بچی کی مرضی کا خیال نہیں کیا, اس کی اپنی وقت پہ اس کا نکاح نہیں کیا, جہاں وہ چاہ رہی تھی وہاں نکاح نہیں کیا آپ نے. اس نے 10 دفعہ بتایا, ماں کو بھی, بھائی کو بھی, امی کو بھی, پرچے لکھ لکھ کے تکیے کے نیچے رکھے, اس نے, آپ کی کھوپڑی میں بات نہیں آئی. اب جب وہ بھاگی ہے اور آپ کی عزت کا جنازہ نکلنے کا خطرہ ہے, کورٹ میرج کر لی یا چھپ کے کہیں نکاح کر لیا, جنازہ نکلنے کا خطرہ ہے, اس کا مطلب کیمرہ بند تھا, دوبارہ آن ریورس کرو. یہ بولے بیٹا واپس آؤ, تمیز سے رخصت کریں گے ہم تمہیں, ٹھیک ہے نا, واپس آ جاؤ, کسی کو بتانے کی ضرورت, مجھے یہ طریقہ بالکل بھی پسند نہیں ہے, اس کو بتا دو تمیز سے. تو اس غلطی کی تلافی ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہ ساری زندگی کے لیے اس کا بائیکاٹ کریں گے, بات نہیں کرنی, اس کو گولی سے اڑا دو. تو بھائی آپ ہیروئنچیوں کے محلے میں بیٹھے ہوئے ہو اور سگریٹ پینے والے پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہو, آپ کا یہ فتویٰ مارکیٹ میں چلنے والا نہیں ہے. جو سوشل میڈیا نے اپنی تباہیاں کر دی ہیں وہ کر دی ہیں, وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. گاؤں میں, گھر گھر میں اینڈرائڈ موبائل پہنچ چکے ہیں. میرے سامنے واقعات آ رہے ہیں, وہ فلاں گاؤں سے نکل کے آشنا کے پاس بھاگ گئی, وہ فلاں جھونپڑے سے نکل کے ادھر چلی گئی. تو یہ چیزیں اب آپ روک نہیں سکتے. اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اس پہ پابندیاں لگاؤ, اس کا حل یہ کہ حلال کو معاشرے میں آسان کرو. اور دوسرا, غیرت کے مسئلے جہاں عورتوں کے ساتھ ہیں, مرد کے ساتھ بھی ہیں. جس گاؤں کا یہ واقعہ میرے سامنے آیا نا, کہ وہ اس کو جان سے مار دیا, اور لڑکی کو, وہ کہہ رہے جس نے مارا ہے اس کی اپنی حرکتیں ماشاءاللہ کنٹرول سے بالکل باہر ہیں, سارا دن لڑکیوں سے موبائل پہ لگا رہتا ہے. تو جب گھر کی عورت اپنے مرد کو دیکھتی ہے کہ ان کی تو کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہے, ساری عیاشیاں, تو میں نہیں کہہ رہا کہ عورت کو عیاش بن جانا چاہیے, لیکن پھر آپ کی باتوں کا اس پہ اثر ہوگا نہیں. کہ ساری شریعت ہمارے لیے ہے, محترم کے لیے کوئی شریعت نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات پہ نصیحت کا اثر کیوں تھا؟ امی عائشہ فرماتی ہیں پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا, کسی نامحرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا. وہ کردار دیکھ رہی تھی, کسی نامحرم عورت کو بیعت کرنے کے لیے ہاتھ نہیں پکڑا. حالانکہ آپ تو روحانی باپ تھے, آپ تو تعویل کر سکتے تھے, اور آپ کی نیت پہ شک کرنے والا کافر ہو جاتا. تو اپنا کردار بھی میرے بھائی ٹھیک کرنے کی ضرورت. تو اللہ تعالی ہمیں اعتدال والے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں شریعت نے
نکاح کو پروموٹ کیا ہے وہاں برائی پہ پابندی لگائی ہے. تو دونوں چیزیں لے کے چلنی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب